السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ صبح بخیر۔ صبح کا ٹائم ہو گیا اور میں حاضر ہوں جی آپ کے لیے ایک نیو چیپٹر لے کے، ایک اولیاء اکرام کے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے اور رشک کرتے تھے ان پہ۔ ان کا مقام تو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی ان میں صبر و تحمل تھا، اور کیا بات ہے جی ان کی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح سمجھنے والے ہیں اور ان کے احکامات پہ چلنے والے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، اور جو ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے، وہ مطلب کہ ان کو دنیا دار سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم بھی جس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جیسے کہ ڈیلی روٹین میں ہم کہ جی ہمیں یہ اس چیز کی نیڈ ہے، اس کی ضرورت ہے، اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں، لیکن وہ دنیاوی چیز ہوتی ہے، اس کا جو نفع ہوتا ہے وہ دنیا میں ہی ہوتا ہے، آخرت میں نہیں ہوتا۔ تو جو اولیاء اکرام تھے اور سب سے اعلیٰ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا بس یہی تھا کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کو حاصل کرو، بجائے کہ ایک چیز میں ہی رہو، کیونکہ خدمت خلق بھی کرنا ہم پہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اور دوسرا اللہ کی عبادت کرنا بھی۔ تو جو کچھ کرنا ہم نے اپنے لیے کرنا، کسی کے لیے نہیں کرنا، لیکن یہاں پہ ہم بس انہی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بس پیسہ حاصل کر لیں، پیسہ حاصل کر لیں، کہیں سے کوئی ایسا آسان طریقہ ہو کہ بندہ نہ پیسہ حاصل کر لے اور کام بن جائے جی۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور جو آج کے ہمارے اولیاء کرام ہیں نا، ان میں ایک بہت ہی پیارے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا بیان کریں گے۔ تو اگر کوئی غلطی ہو جائے میرے سے پڑھنے میں، اونچ نیچ ہو جائے تو میں معذرت۔ ٹھیک ہے جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ سہیل یمنی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ قبلہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی تعریف خود حضرت نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور ان کی ثنا کیا کرتے ہیں۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے مبارک یمن کی جانب کرتے تو فرماتے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبلہ ربیہ اور مزر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی بخشش ہوگی۔ ربیہ اور مزر کے عرب کے دو قبیلے ہیں جن میں بھیڑیں بہت تھیں۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ ایسا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ایک بندہ ہے۔ جب باسرار صحابہ نے نام دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اویس کرنی جو کرن میں ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں آئے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، چشم ظاہر سے اس نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن چشم باطن سے مجھے دیکھ چکا ہے۔ اور نہ آنے کے دو سبب ہیں، ایک تو غلبہ حال اور دوسری اتباع شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس کی ماں مومنہ اور ضعیفہ ہے، نابینا بھی ہے، اور وہ خود شتربانی کرتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا ہم ان کی ملاقات چاہتے ہیں۔ اس مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سو ابو بکر کہ تم دونوں انہیں دیکھو گے، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے تمام جسم پر بال ہیں اور ہاتھ کی ہتھیلی اور بائیں پہلو پر ورم کے برابر ایک سفید داغ بھی ہے، اور وہ برس کا داغ نہیں ہے۔ جب وہ تم سے ملے تو ان کو میرا سلام کہنے کے بعد پیام دینا کہ میری امت کے واسطے دعا کریں۔
دیکھ لیں کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں پر رحمت ہے، رحمت للعالمین، اور آپ نے کہا کہ ان سے حضرت اویس کرنی سے کہیں جا کر کے میری امت کے لیے دعا کریں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا یمن میں شتربانی کرتے ہوئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے دریافت کیا کہ تم میں کوئی شخص کرن کا رہنے والا ہے؟ لوگوں میں سے ایک نے کہا ہاں میں نے۔ اس سے حضرت اویس کرنی کا حال پوچھا۔ اس نے کہا میں انہیں نہیں جانتا، البتہ وہاں ایک دیوانہ ہے جو وادی ارنا میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور شب کو سوکھی روٹی کھاتا ہے اور آبادی سے اس سے نفرت ہے۔ اس کی حال یہ ہے کہ لوگوں کو ہنستے دیکھ کر روتا ہے اور روتے ہوئے دیکھ کے ہنستا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، آپ دونوں وہاں گئے۔ حضرت اویس کرنی کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہیں۔ بعد سلام ہوئی، پھر اویس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام پوچھا کہ کہا بندہ خدا ہوں، اویس میرا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنا داہنا ہاتھ دکھاؤ۔ آپ نے دکھایا۔ جو علامت حضرت عمر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی پائی گئی، وہی علامت تھی ان کے ہاتھ پہ۔ ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا۔ حضرت کا جواب تھا کہ وعلیکم السلام، اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ کے لیے پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ میری امت کے لیے دعا کیجیے۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ بغور ملاحظہ فرمائے شاید وہ شخص دوسرا ہو جس کی خبر آپ کو ملی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو نشانیاں مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی آپ میں موجود ہیں۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ مرکہ لے کر کہا فاصلہ پر گئے اور کچھ سجدہ کر کے درگاہ الہی میں عرض کرنے لگے یا اللہ مجھے جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو میری سفارش سے نہ بخشے گا میں اس مرکہ کو نہ پہنچوں گا۔ حکم ہوا کچھ لوگ ہم نے بخش دیے۔ آپ نے عرض کیا سب کو بخش دے۔ ندا ہوئی کئی ہزار کو بخش دیا، پھر عرض کیا سب کو بخش دے۔ دیکھ لیں وہ بھی مطلب کہ یہ نہیں کہ جی میں نے ندا کی ہے صدا کی ہے تو اتنے بخشے دیے تو کافی ہیں، انہوں نے کہا کہ سب کو بخش دیں۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گیا۔ اویس کرنی رضی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے آپ کیوں آ گئے ہیں؟ جب تک اللہ سے کل کی بخشش منظور نہ کر لیتا ہرگز موقع نہ پہنچتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت اویس کرنی کمبل کا لباس پہنتے ہیں اور اس کمبل کے نیچے 18,000 عالم کی توانگری تھی۔ آپ کا دل خلافت سے کپیدہ ہوا، فرمانے لگے ایسا ہے کہ خلافت کو ایک روٹی کے عوض میں خرید دے۔ حضرت اویس رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جس کو عقل نہ ہو مول لے گا، بیچتے کیوں ہو؟ پھینک دو، چاہے گا اٹھا لے گا۔ پھر موقع پہنا اور کہا کہ اللہ نے امت محمدیہ میں سے میری سفارش کی وجہ سے نبی ربیہ اور مضر کی بیروں کے بالوں کے برابر لوگ بخش دیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق نے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کا سبق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا آپ نے حضرت کو دیکھا ہے، آپ دوست ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا سبب ہے کہ جب دندان مبارک شہید ہوئے تھے آپ نے اپنے دانت نہ توڑ ڈالے اور اپنے دانت دکھائے جو سب ٹوٹے ہوئے تھے، اور کہا جب دندان مبارک شہید ہوئے میں نے اپنا ایک دانت توڑا، پھر خیال آیا شاید آپ کا دوسرا دانت شہید ہوا ہو، آپ نے دوسرا دانت توڑا، اسی طرح سے دانت میں نے توڑ ڈالے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رکھتے تاری ہوئی، اللہ اکبر،
मालूम हुआ कि मुनस्सब मोहब्बत और ही शय है। तो हज़रत अवैस करनी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की, लेकिन हक़ तबा पूरे तौर से अदा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी है कि मुझे अवैस करनी बहुत ही प्यारा है, क्योंकि वो अपनी माँ की खिदमत खुद करता है, जो कि आजकल हम नहीं करते। हमें सिर्फ पैसा कमाना होता है। कई तो ऑल फॉल बक देते हैं अपनी माओं को। बाकी अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। एक बार का जिक्र है कि आप फरमाया करते थे, अगर इंसान इबादत इलाही मलाइका के बराबर करे, अल्लाह इसे कबूल ना करेगा जब तक इंसान को अल्लाह पर भरोसा ना हो। लोगों से पूछा, खुदा पर भरोसा करने का क्या तरीका है? फरमाया, जो चीज़ अल्लाह ने तेरे लिए मुकर्रर की है, यानी ख्वाहिश इससे फारग और बेखौफ होता कि इबादत में कोई मखल ना हो। आपने फरमाया कि जो शख्स अच्छे खाने और अच्छे पहने दौलतमंद की सोबत में बैठने को दोस्त रखता है, दोज़ख इससे इस कदर करीब होती है कि रगे गर्दन में करीब नहीं होती। हज़रत अवैस का मकूला है, जिसने खुदा को पहचाना, कोई शय इससे पोशीदा नहीं रहती। खुदा के फजल से खुदा को इंसान पहचानता है। और फरमाया कि तन्हाई बहुत अच्छी चीज़ है। वहदत कहते हैं, गैर का ख्याल तर्क कर देने को खलवत कहते हैं। खलवत में दूसरा ख्याल खलवत मिटा देती है। जिस मुकाम पर दो शख्स होते हैं, शैतान वहाँ नहीं जाता, इसलिए कि वो जानता है कि बहकाने की ज़रूरत नहीं, ये खुद खुदा को भूले हुए हैं। वाज़ह होकर इस मुकाम पर दूसरे से मुराद नफ्स है। नफ्स के शर के बचाना लाजम है। और फरमाया, तुम अपने दिल को हाजिर रखो कि गैर में राह ना मिले। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के हमसाये के लोग आपको दीवाना समझते थे, और आपका इफलास इस कदर बड़ा हुआ था कि इफ्तार रसूम के वास्ते में आपके पास कुछ ना था। और माश आपकी ये थी कि खजूर की गठियाँ चुन कर बेचते और इसकी कीमत को अपने सरफ में लाते और इसकी कीमत से इफ्तार का सामान करते। खजूर की गिटकें जो होती हैं वो बेचते, और उसके बेचने से क्या मिलता होगा, उससे वो इफ्तारी का सामान लेकर आते। और अगर खजूर आपको मिल जाती तो इसे फरोख्त करके खैरात सदका देते। और आपका लिबास बहुत बसीदा था। नमाज फजर के वक्त आपके बाहर आते और इशा के नमाज के बाद दाखिल होते थे। जहां आप जाते लड़के आपको पत्थर मारते। आप लड़कों से कहा करते थे कि छोटे पत्थर मारो ताकि खून ना बहे और मेरा वजू ना टूटे। लेकिन आप लड़कों के पत्थर मारने से कभी नाराज ना होते थे। आप आखिर उम्र में हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो की खिदमत में हाजिर हुए और इनके साथ जंग सफ़ीन में शरीक होकर शहादत पाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी रहमतें हों इन पर जिसका शुमार करने वाले शुमार ना कर सकें। और उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस्लाम हो और आप बेहद बेहिसाब, आमीन। ये देखें जी, जो हमारे हालांकि वो ताबईन थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा ना सुना ज़ाहरी आंखों से, लेकिन बातनी आंखों से उन्होंने देखा। उनके साथ मजलिस भी हुई होगी, बैठे भी होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो जहां हैं, आपको भी सारा पता है। हम जो आजकल ये दुनियादारी में लगे हुए हैं, पाकिस्तान के हालात भी ठीक नहीं है, बाहर जाना है। बाहर तो इसलिए जाते हैं कि पाकिस्तान में अगर 1 रुपया है तो 1 रुपया है। बाहर भी अगर बाहर ही रहें तो 1 रुपया तो 1 ही रहेगा, अगर पाकिस्तान में भेजो तो फिर ही होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी सिर्फ पैसे का पैसा पैसा पैसा, और जो जिस तरह बेहयाई फैल गई है और
سب حالات کا پتہ ہے آپ لوگوں کو، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کیا حالات چل رہے ہیں. لڑکیاں لڑکے آج کل جو ٹک ٹاک پہ یہ فاحش ویڈیو چل رہی ہیں، وہ ویڈیو لیک ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے. مطلب کہ یہ کس طرح کا قیامت نزدیک آ گئی ہے. ابھی دیکھیں جو آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے اس سیزن میں بارشیں ہوتی تھی اور کس طرح کی ٹھنڈ ہوتی تھی، اور ابھی کیا موسم ہو گیا، بڑا چینج ہو گیا. ابھی تو لوگ جو سائنسدان ہیں وہ مصنوعی بارشیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پہلے ہم نے کوئی سنا تھا کہ جی جو کیا کہتے ہیں جی یہ جو فوگ ہے، ماسک وغیرہ، کرونا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو نقصان پہنچا رہی ہیں، دمے کا مسئلے ہو رہے ہیں بچوں کو، یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. لیکن ابھی یہ دیکھیں، ابھی سننے میں آ رہا ہے اس طرح کی بیماریاں تو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی آج سے 20-25 سال پہلے. تو ابھی کیا ہو رہا ہے. یار اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے اور ہم پہ اپنی رحمت کرے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. جس طرح کا وہ پسند کرتا ہے ہمیں اس طرح کا بنائے، نہ کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے اس طرح کا نہ بنائے. تو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کریے گا، اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ نیو ویڈیو میں. اللہ حافظ.